الحمد لله الذي ذي العزة والعلا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. سارے حضرات درود شریف پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا نور اللہ. تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے. درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانائے سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان سے اس محفل مبارکہ کا انعقاد ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضریوں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. دین متین کی خدمت میں اللہ تعالیٰ اخلاص کی توفیق نصیب فرمائے. دوستو، قرآن مجید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضور سید عالم علیہ السلام کی امت کا رشتہ بیان فرمایا. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق میں نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول عطا فرمایا. عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا تمہارا، بس یہ ترجمے پہ اگر آپ غور کریں تو یہ بھی ایک بہت بڑی لذت ہے. فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشکل میں پڑنا میرے نبی کو تکلیف دیتا ہے. میں نے کہا کہ کسی تفسیر میں تو بعد میں جائیں گے اور کسی مفہوم کو تو بعد میں یہاں سے عکس کیا جائے گا، لیکن قرآن مجید کا جو خالی ترجمہ ہے، ہم کبھی سنا کرتے تھے کہ بیٹا روٹی کھا لے تو ماں کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے. تو اس وقت لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ شاعروں کا تخیل ہے، یہ مبالغہ آرائی ہے ادیب لوگوں کی. کسی اور کی چیزوں کو محسوس کرنا تو بڑا مشکل کام ہے. اذان سنیں کافی ہوتا ہے. عزیز دوستو، آپ بات پر غور فرمائیں گے کہ یہ جو تخیل اور یہ جو تصور ہے کہ ایک آدمی کسی چیز میں اگر مبتلا ہے تو دوسرا اس شدت کو محسوس کرے، یہ لوگ سمجھتے تھے یہ شاعروں نے مبالغہ آرائی کر دی، یہ مثالیں دینے والوں نے مثالیں بنا دی. پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب بیان فرما دیا، فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تم اگر کسی تکلیف میں پڑو نا، تمہیں کوئی مشقت ہو تو یہ میرے نبی پر گراں گزرتی ہے. کیوں؟ حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں.
ان کی خواہش ہے کہ تمہیں جلدی بھلائی ملے۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، وہ مومنوں پہ رعوف بھی ہیں اور رحیم بھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے اور جو سوچ ہمیں دی ہے وہ احساس والی سوچ ہے۔ اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر کسی کا احساس کرنا، کسی کی تکلیف کو محسوس کرنا، کوئی ہماری وجہ سے کسی اذیت کا شکار نہ ہو، اس بات کو سمجھنا۔ ہمارے ہاں آج حقوق لینے کا ماحول بڑے زور شور سے، ہر بندہ حقوق بیان کر رہا ہے، پر اپنے ان سب نے حدیثیں بھی اپنی اپنی مرضی کی یاد کر لی ہیں۔ بیوی نے بھی 2-3 حدیثیں یاد کر لی ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو تم میں سے بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ تو پھر خامد صاحب بھی مقابلے میں اس کو کہتے ہیں تو یہ بھی تو حضور نے ہی فرمایا نا، خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو پھر میں عورت سے کہتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ تو اپنے اپنے مطلب کی، اپنے اپنے معنی کی، یعنی اب اتنا زور ہوا ہے اس بات کا کہ کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے معاذ اللہ تعالیٰ اپنے مقاصد کے لیے کچھ چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کبھی آپ حیات مبارکہ کو دیکھیں، حضور نے ہر فرد کے حقوق بیان کیے اور حضور نے اپنی طرف سے ہر شخص کے حقوق ادا کیے۔ آپ کو کسی جگہ سرکار یہ شکوہ کرتے نظر نہیں آئیں گے کہ فلانے بندے نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ حضور نے اپنے لیے شکوہ نہیں کیا۔ جب انسان کی سوچ یہ بن جاتی ہے نا کہ میرا حق ادا کرو، میں مظلوم ہوں، میں کمزور ہوں، پھر وہ آہستہ آہستہ خود غرض ہوتا جاتا ہے۔ ہماری خود غرضی اب اتنی حد سے بڑھتی جا رہی ہے کہ ہر محکمہ، ہر گروہ، ہر جماعت، ہر طبقہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ہم نے مشکوک بنا دیا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ایک گروہ کو لوگ ٹھیک سمجھتے ہیں، دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں، سبھی کو غلط معاذ اللہ۔ آپ نام لے لیں، پولیس والے اچھے لوگ ہوتے ہیں، چلیں پولیس کو چھوڑ دیتے ہیں، پٹواری ٹھیک ہوتے ہیں، اللہ ہی خیر، چلیں ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، سیاستدان اللہ ہی حافظ ہے۔ یعنی یہ کہ آپ نام لیتے جائیں، آپ ٹٹولتے جائیں، آپ کسی اور جگہ آ جائیں، میں علماء کی بات نہیں کرتا، لیکن آپ عوام سے پوچھیں کہ مولوی کس طرح کے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہتے ہیں یہ اللہ ہی بچائے جی۔ پیروں کا کیا حال ہے، کہتے ہیں سارے خراب ہے۔ یہ دکاندار تاجر کہتے ہیں لوٹ لیتے ہیں۔ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے سب چھوڑ دو، ڈاکٹر کی تو ضرورت ہے نا، دوائی تو لینی ہے نا، تو ڈاکٹروں کو اچھا کہہ لیں، ہاں نہ تو کرے نا، ہاں نہ تو کرے نا یار، ڈاکٹروں کو اچھا کہہ لیں، کوئی نہیں، کہتے میں گیا تھا اس نے تو کپڑے بھی اتار لیے، اتنا لوٹا کہ کپڑوں کی قیمت بھی وہی لے گیا۔ یعنی یہ کہ ہر طبقے کے بارے میں، ہر گروہ کے بارے میں یہ تیزی کے ساتھ شدت آئی اور آہستہ آہستہ لوگوں کی نفرتیں ایک دوسرے سے بڑھیں، کیونکہ صرف میں ٹھیک تھا، میں نے کسی اور کو ٹھیک مانا ہی نہیں، اور میں نے پھر وہی چیز معاشرے کے اندر پرموٹ کی، اسی کا میں نے ابلاغ کیا، اسی کی میں نے ترویج کی، میں نے کہا کہ بالکل فلانا آدمی بالکل ہی غلط ہے۔ میرے بھائی اس سے ماحول میں گھٹن پیدا ہوئی ہے، اس سے انسانوں سے، مسلمانوں سے، حتیٰ کہ اہل حق اہل سنت کے اندر بھی اتنا، یعنی بالکل ایک عقیدہ ایک نظریہ ہے، صرف جماعتیں الگ الگ ہیں، لیکن لوگ ایک دوسرے کے پاس 20 منٹ بیٹھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ہر طبقے کے بارے میں ایک نفرت، ایک ظلم ہم نے الاپا ہے، اور اس کو اتنا عام کر دیا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ ٹھیک ہے، یہ ہم نے شور کیا۔ اور پھر اس کا نقصان ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں کا اب یہ حال ہو گیا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ ہم انسانوں کی بستیوں میں نہیں رہتے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم دشمنوں کے بیچ گزارا کرتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ ہر سامنے والا مفاد پرست ہے۔ یہ ہم نے ماحول بنایا ہے، اور اس ماحول کے نتیجے میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، اقبال نے ایک جگہ پہ کہا تھا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔
مجھے تو حکم ملا ہے نا کہ میں نے اذان پڑھنی. جماعت ہوتی ہے، اس کا بت نہ بنائے. آپ مہربانی کریں. جہاں ہمارے آئمہ کے درمیان حلال حرام کا بھی مسئلہ تھا نا، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام اعظم، ان لوگوں کے درمیان حلال حرام کے مسئلے رہے، اجتہادی مسئلے رہے. ایک نے کہا کہ رفع دین کرو گے تو نماز نہیں ہوگی، اور دوسرے نے کہا کہ اگر نہ کی تو پھر نماز نہیں ہوگی. لیکن کسی نے بھی ایک دوسرے کو، یہ میں اہل حق کی بات کر رہا ہوں، اہل سنت کی، ان کی فقہ کے عنوان الگ الگ ہیں پر ان کا عقیدہ وہی ایک ہے جو 1400 سال سے امت کا عقیدہ چلا آ رہا ہے. ان لوگوں نے کبھی ایک دوسرے کے خلاف گھٹن نہیں پیدا کی. اب تو اتنا سخت ماحول ہو گیا ہے کہ لوگ سینہ ملا لیتے ہیں. کسی نے کہا تھا وہ بھی عجیب ہی لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا اور میں تنہا تھا. یعنی اس طرح بھی دیکھا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر بھی پاس نہیں ہوتے. میرے بھائی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شوق والا، درد والا، ذوق والا دین ہمیں دیا، وہ دین تو اس طرح کا نہیں تھا. وہ تو احسان والا، وہ تو احساس والا ہے، وہ تو پیار والا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کے حقوق کا تحفظ کیا، ہر شخص. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مولوی تو لڑ رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں. تو میں نے کہا کتنے مولوی آپ نے دیکھے ہیں؟ 4 5 6 اتنے ہی ہیں سوشل میڈیا جو لڑ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کیا ہے؟ 5 6 7 کو آپ نے کل اہل سنت سمجھ لیے. او خدا کے بندے، ہمارے سینکڑوں شیوخ الحدیث ہیں جو اپنی اپنی مسند پہ بیٹھ کے رسول اللہ کا دین پڑھا رہے ہیں اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں. یہ آپ نے جو دیکھے ہیں 4 5، آپ نے سارا فوکس انہی پہ کر دیا ہے. یہ درجنوں نہیں، یہ میں سینکڑوں کا لفظ ذمہ داری سے بول رہا ہوں. یہ لوگ کام کر رہے ہیں. ہمارے ہاں استاد کا جو زاویہ نگاہ ہے وہ ٹھیک نہیں رہا. جو اسکول کا ٹیچر ہے اس کے بارے میں بھی اپنے بچے کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے پڑھانا نہیں، مفت پڑھاتا ہے، پیسے نہیں لیتا. تو پھر بچہ بھی اس کو استاد نہیں سمجھتا، 2000 والا مزدور سمجھتا ہے جو مہینے کا 2000 لیتا ہے. وہ کیسے عزت کرے گا جب ہم نے خود کہہ دیا ہے کہ یہ پیسے نہیں لیتا. اور جو مدرسے کا استاد ہے اس کا تو بالکل ہی حالت خستہ ہے. طالب علموں کا بھی کوئی حال نہیں اور اساتذہ کا. ہم کسی طرح بھی ان کو پیار سے دیکھنے کو تیار نہیں. اور اس استاد کو جو مدرسے میں بیٹھ کے پڑھاتا ہے ہم اس پر توجہ نہیں کرتے. سنو یاد رکھو، یہ الگ بات ہے کہ شہرت خطیبوں کی ہوگی، یہ الگ بات ہے کہ شہرت پیروں کی ہوگی، یہ الگ بات ہے کہ لوگ چاہیں گے انہیں جو کسی سیاسی پارٹی کو لیڈ کریں گے. پر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی شعبہ جات میں سے ہر شعبے سے پیار کیا. پر یہ جو معلم تھا نا، استاد تھا، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا انی بعثت معلما، لوگوں مجھے میرے رب نے ایک استاد بنا کے بھیجا ہے. یہ جو تمہیں پڑھانے کے لیے تختیوں پہ پھٹیوں پہ بیٹھے ہیں، یہ میری جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے جانشین ہیں. انہیں نا مجھے اللہ نے استاد بنایا. ہر طبقے کو حضور نے عزت دی، ہر ایک کا احساس. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاجروں کی شان بیان کی. حضور فرمانے لگے جو سچ بول کے تجارت کرے، یہ ترمذی کی حدیث ہے. فرمایا جو سچ بول کے تجارت، یعنی حضور کا قرب صرف درود شریف پڑھنے والے کو نہیں ملتا، درود تاج کا ورد کرنے والے ہی کو نہیں ملتا، دلائل الخیرات صبح و شام پابندی سے پڑھنے والے ہی کو صرف نہیں ملتا، بلکہ حضور فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا تو سچ بول کے تجارت کر، اللہ قیامت کے دن تجھے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. اتنا بڑا مقام، رسول کائنات کا قرب، اللہ کے پیغمبروں کا قرب. کس کو؟ تاجر، سچ بول کے تجارت کرنے والے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا، ٹھیک ہے، اتنا بڑا منصب حضور نے دے دیا اور فرمایا تو سچ بول، تجارت کر، دکانداری کر، پر ذرا ٹھیک کرنا، صحیح کرنا. رب کریم دکان پہ بیٹھے بیٹھے بھی تجھے رب رسول کا قرب عطا کر دے، وہاں بیٹھے بیٹھے. مزدور کا کیا حال ہے آج؟ بیچارے کے ہاتھوں پہ چھالے ہوتے ہیں، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے. ہمارے ہاں جو سیاستدان لوٹ مار کی پجاروں میں بیٹھ جائیں، ان کی پجاروں کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں، حالانکہ اس نے لوٹ مار کر کے کمائی. الا ماشاءاللہ. مجھے بتائیے کہ اس کی زیادہ عزت ہونی چاہیے تھی کہ جو کدال کے ساتھ محنت کر کے روزی کماتا ہے، اس کی زیادہ عزت ہونی چاہیے.
ہم نے یہ کیا ہے کہ جس بندے نے محنت کر کے روزی کمائی، مشقت کیا، وہ تو بڑا قابل احترام تھا، اس کے ساتھ تو تصویر کھنچوانی چاہیے تھی، اس کے ساتھ تو پیار کرنا چاہیے تھا، اس کو تو عزت دینی چاہیے تھی، اس کو تو پروموٹ کرنا چاہیے، لیکن ہمیں ضرورت پجاروں والے کی۔ ہم نے از خود لوگوں کو کہا ہے کہ دھوکے دو، لوٹ مار کرو، بیٹھو پجاروں میں تاکہ تمہاری عزت کی جائے۔ یہ ہم نے پروموٹ کیا معاشرے میں کلچر۔ اگر اس کلچر کو ہم فروغ دیتے کہ عزت اس کی ہوگی جو دیانتدار ہوگا، جو محنت کرے گا، پھر انداز اور ہوتا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، طبقات ابن سعد میں آپ کو حوالہ ملے گا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہاتھ آگے پھیلائے حضور کے دست مبارک کو بوسہ دینے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے بڑی چاہت کے ساتھ اپنے مقدس ہاتھوں میں اس کے ہاتھ لیے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ سلام لے چکا، دست بوسی کر چکا، اب جب اس نے ہاتھ چھڑانا چاہے نا، یعنی اس نے چھڑانے چاہے تو میرے نبی نے ہاتھ تھام لی۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، پتہ نہیں میں نے کتنی بڑی بات کر دی۔ حضور نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھول کے فرمایا یہ کیا ہے؟ غریب آدمی رو پڑا۔ حضور میں نا مزدوری کرتا ہوں، چھوٹے بچے ہیں، یا رسول اللہ صبح جاتا ہوں، پھاوڑا چلاتا ہوں، کدال چلاتا ہوں، کئی سے کام کرتا ہوں۔ حضور چھالے پڑ گئے۔ آقا میں غریب ہوں، حضور میں حاضری دینے آیا ہوں، زیارت کرنے آیا ہوں۔ مزدور نے رو کر کے اپنا حال سنایا۔ صحابہ فرماتے ہیں قربان جائیں مدینے والے تیری شان پر کہ وہ محبوب جن کے قدموں کو بوسے دینے کے لیے جبریل جھکے، جب مزدور کا چھالوں بڑا ہاتھ دیکھا تو میرے نبی نے وہ ہاتھ چومنا شروع کر دیا۔ حضور نے وہ ہاتھ چوما، یعنی نبی پاک نے چوما۔ اور بھائی پیر صاحب بھی اس طرح ہی کرتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کو ہی آگے بٹھانا ہے میلاد کی محفل میں، جس کے ہاتھوں میں دتیاں ٹھیک ہوں گی، جو نوازے گا ٹھیک۔ محافل میلاد میں بھی اسی کو۔ او بھائی سن لے، یاد رکھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کے ہاتھ کو چوما۔ اس نے اس کی حضور میں غریب ہوں، میں کہاں تو امیر حرم، میں غریب بے نوا، تو کجا اور من کجا۔ حضور یہ محبوب فرمانے لگے تجھے نہیں نا پتا، یہ تیرا محنت اور مزدوری کرنے والا وہ ہاتھ ہے جس سے خدا بھی پیار کرتا ہے اور محمد مصطفیٰ بھی پیار کرتا ہے، اس سے اللہ رسول پیار کرتے ہیں۔ میرا عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ کاش مزدور کو عزت ملنے لگ جائے، کاش ہم اس سے پیار کرنے لگ۔ اور میری مزدوروں سے بھی شکایت ہے، مزدور بھی کوشش کرتے ہیں کسی بڑے آدمی سے پیار کرنے کی، کاش وہ ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے، وہ ایک دوسرے کو اکرام دینے لگے، وہ فخر کے ساتھ جینے لگیں کہ میں لوٹ کر نہیں کھاتا، محنت کر کے کھاتا ہوں، انہیں یہ سلیقہ نصیب ہو۔ دوستو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک اور بات بھی، ہم آج کل ووٹر اور سپورٹر ہوتے ہیں امیروں کے ووٹر سپورٹر۔ غریب آدمی کے ساتھ چلنا ویسے بھی مشکل ہے، اس لیے کہ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہوا کدھر کی ہے۔ اس وقت سارے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے تو وہ کہنا ہے، حالانکہ لوگوں کا کیا ہے، یہ تو رات کو کچھ کہتے ہیں، سویرے کچھ اور کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ زندگی میں یہ ارادہ کر لیں گے کہ میں نے لوگوں کی امیدوں پہ پورا اترنا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ ہر آدمی کا زاویہ نگاہ آپ کے بارے میں اور ہے، ہر آدمی کا اور ہے، ہر آدمی۔ میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ پہلے تو لوگ تقریر سننے کے بعد سوچتے ہیں، اب ساتھ ساتھ ہی تبصرہ کرتے ہیں، ان کا دماغ اسی وقت چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں فوراً آن لائن لینے کا مزاج بن گیا نا۔ تو وہ ہم لوگ، ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ ہم، یہ ظلم اس وقت بڑھتا ہے جب کوئی مظلوم کے ساتھ نہیں چلتا، ظالم دلیر ہو جاتا ہے۔ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ گلی میں کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں تو دروازہ بند کر لیں، ہمیں کیا لگے، ان کی لڑائی ہے، ہماری تو نہیں۔ حالانکہ یاد رکھنا، اگر پڑوسی کے گھر میں آگ لگی ہو اور اسے بجھایا نہ جائے تو وہ ہمارے گھر بھی آ جائے، اس لیے کہ ہماری بھی تو دیوار برابر ہے نا۔ اگر ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑو گے تو آج کسی کی گردن کاٹ رہا ہے وہ کل ہماری طرف بھی آئے، اگر اس کا ہاتھ وہیں روک دیا جائے اور اس کو بتلا دیا جائے کہ کسی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے تو پھر ظالم رک جائے، جڑی بوٹیاں کاٹ دیں تو باقی فصل کے ساتھ نیکی ہوتی ہے۔
تاکہ وہ ان کا حصہ نہ کھا جائے. اس لیے یہ چھپ جانا. اور بلکہ آپ کا تو نہیں مجھے پتا، میں نے دیکھا ہے کہ پنچایت میں بھی نا چودھری صاحب غریب کی صلح نہیں کرا رہے ہوتے، اس کو لتاڑ ہی رہے ہوتے، اس کو لتاڑ رہے ہوتے. اور میں تو ایک اور بات بھی کہتا ہوں، وہ میرے شعبے کی ہے، میرا کہنا ضروری ہے. کسی بڑے مولوی صاحب کے پاس چھوٹے مولوی صاحب کا کیس چلا جائے نا، میری طرح کا بڑا مولوی یہ نہیں دیکھتا کہ قصور کس کا ہے، وہ دیکھتا ہے پارٹی کون سی تگڑی ہے. ہم نے کمیٹی کے ساتھ سیٹ رہنا ہے، وہ کمیٹی ٹھیک کرے. یہاں کوئی ناراض تو نہیں ہو گیا؟ گل نہیں ہو جو، میں تو صحیح بات کر رہا ہوں، صحیح بات. ہم نے تو سیٹ رہنا ہے تگڑے بندے کے ساتھ. میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کو، میں ذمہ داری سے. ایک جگہ میں نے خود یہ نظام دیکھا، وہ طالب علم بیچارہ، طالب علم غریب گھروں کے ہوتے ہیں، ان سے بھی میرا شکوہ ہے. یہ بھی لوگوں سے کہتے ہیں ہماری عزت کرو. تم کسی سے عزت کا کیوں سوالی ہو؟ تم دنیا کی واحد جماعت ہو کہ ابھی کوئی ڈگری نہیں لی، پہلے دن گھر سے نکلے ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا فرشتوں نے اپنے پر تمہارے قدموں کے نیچے بچھا دیے. جن کو اللہ رسول اتنا اعزاز دیتے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے کسی سے خیرات طلب کرنے کی کہ ہماری عزت کرو. تو ایک طالب علم کہیں نماز پڑھاتا تھا، تو اس نے نا کسی وجہ سے داڑھی تھوڑی چھوٹی ہو گئی اس کی، غلط کیا اس نے. تو ایک بڑے صاحب کے پاس جو میری طرح بڑے مولانا کہلاتے تھے، مقدمہ چلا گیا. تو مولانا نے کمیٹی والوں سے کہا کہ اس کو فارغ کر دیں. کچھ دنوں کے بعد اسی مولانا کی محفل میں ایک جلسہ تھا، تو پیر صاحب صدارت کر رہے تھے جن کی بالکل ہی چھوٹی تھی. تو میں بھی تھوڑا ریند مزاج ہوں، کئی دفعہ رہ نہیں سکتا، کیا ہی دیتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ مولانا عجیب منظر نہیں کہ چھوٹی داڑھی والے کی امامت تو جائز نہیں تو صدارت کیسے جائز ہے؟ یعنی آپ نے ساری بڑی داڑھی والوں پر چھوٹی داڑھی والا کھڑا کر دیا ہے. تو اب نہیں آپ کو مذہب اور دین اور عقیدہ اور نظریہ اور شریعت یاد آئی، اس لیے کہ یہ پیر صاحب تگڑے، یہ میرے رسول پاک کا دین ہے، یہ کسی کی تمیز نہیں کرتا. یہ اگر کسی کو عزت دیتا ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، متقی کو عزت دیتا ہے. ختم ہو گئی بات. آپ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا سیکھیں، یہ نبی پاک نے ہمیں سکھایا. اور آپ یہ نہ دیکھیں اس وقت میں پاور میں ہوں، میں یا کمزور ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کھڑا ہونا ہے مظلوم کے ساتھ. قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص آیا مکہ مکرمہ، ان دنوں میں آیا جب حالات بڑے خراب تھے، سارا مکہ حضور کے مخالف تھا، چند لوگ کلمہ پڑھتے تھے. وہ کہتا میں تھوڑے سے اونٹ بیچا کرتا تھا، دیہاتوں سے خریدتا، گھوڑے یا اونٹ اور شہروں میں لا کے بیچتا. 2 اونٹ لایا، مکے میں لا کے بیچ دیے. میری قسمت دیکھو، میں ہتھے ابو جال کے چڑھ گیا. اس نے اونٹ لے لیے، کہنے لگا کل پیسے لے لینا. میں کل اس کے گھر گیا تو کہنے لگا کل آنا. میرا کوئی رشتہ دار ہی نہیں تھا، مجبوری تھی. پردیس تو بہرحال پردیس ہی ہوتا ہے نا، انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی. ککھ جنا تو پارے. فرماتے ہیں بڑی تکلیف میں آ گیا. تیسرے دن میں گیا اور میں نے دبا کے بات کی. میں نے کہا میاں میرے پیسے دے دے، غریب آدمی ہوں، فٹ پاتھ پہ سوتا ہوں، کھجوریں ختم ہو گئی، کھانے پینے کو چیز کوئی نہیں، میری رقم دے. جب میں نے زور سے کہا تو کہنے لگا جا دوڑ جا، جہاں سے ملتے ہیں وہاں سے لے لے. کہتے ہیں اب تو مجھے یوں لگا کہ جیسے پردیس میں لٹ گیا. بڑی تکلیف میں آیا. میں نے لوگوں سے کہا تمہارے سردار، تمہارے چودھری، بڑے لوگ کہاں بیٹھتے ہیں، میں کسی کو شکایت کروں؟ انہوں نے اشارہ کیا، کہنے لگے حرم کعبہ کے ساتھ جو ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں وہ ہمارے سردار ہیں. وہ عراشی کہتا ہے کہ میں وہاں پہنچا، ابو سفیان بھی تھے، ابو لہب بھی تھا، عتبہ عتیبہ شیبہ ابو البخت سب بیٹھے تھے. میں نے جا کے ان سے کہا کہ میں غریب ہوں، میں 2 اونٹ لایا تھا، یہاں بیچے. ایک آدمی نے خرید لیے، کل پرسوں ترسوں کرتا رہا. اب کہتا ہے کوئی پیسہ نہیں، دوڑ جا، بڑی تکلیف میں، میری مدد کرو. میرے تو پاس کل وہی پیسے تھے، میرے تو بچے انتظار کر رہے ہیں کہ ابا نفع لے کے آئے، میری مدد کرو. کہنے لگے کس کی جرت ہوئی تیرے پیسے کھا جائے، نام بتا. کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ابو جال ہے اس کا نام. سب نے گردنیں جھکا دی. کہنے لگے تو بہت بڑے گنڈے کے پاس الجھ گیا، وہ تو پیسے نہیں ملتے، تو بڑا گنڈا ہے. یہ تاجر جب ڈوب جاتے ہیں نا، خسارے میں آتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں معاشرے. کیوں؟ اس لیے کہ جب حالات انسان کا ساتھ نہیں دیتے. خود رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا غریبی آدمی کو کفر تک لے جاتے. اس لیے اللہ کے رسول بندوبست کرتے تھے. مدینے میں تو پانی کا کنواں
نہ ملے تو حضور فرماتے ہیں انہیں کنواں خرید کے دو میں تمہیں جنت دیتا ہوں، اس لیے کہ انسان کی ضروریات کا خیال رکھیں گے تو وہ آگے بڑھ سکے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعلان نبوت تھا، مخالفت چل رہی تھی، جب وہ سب نے گردنیں جھکا دی تو ایک آدمی نے مذاق کیا، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نہ باشا، عذرائے مذاق تمسخر کے طور پر نا۔ حضور بیٹھے تھے حرم کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے، تو کہنے لگے وہ جو بیٹھے ہیں نا وہ تیرا مسئلہ حل کر دیں، اور باقی ہنسے، چاہتے تھے کہ تماشا دیکھیں، معاذ اللہ، ابو جہل دشمن ہے، تماشا دیکھیں۔ وہ شخص کہتا میں حضور کو جانتا نہیں تھا، میری سمجھ میں نہ آیا کہ یہ بھیجتے بھی ہیں اور ہنستے بھی ہیں، لیکن میں جا کے حضور کے پاس بیٹھ گیا۔ یہاں تو لوگ دیکھ کے نا کوئی بندہ آیا تو نیک بننے لگتے ہیں، تسبیح نکال لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، کوئی انتظار کر رہا ہوتا تھا تو نماز بھی چھوٹی پڑھتے تھے، فرماتے تھے بندے کی حاجت پوری کر لوں، بقیہ پھر پڑھ لوں گا۔ سرکار کی بارگاہ میں کہتے ہیں میں جا کر کے بیٹھا، حضور کچھ پڑھتے تو میں ڈر رہا تھا، غریب آدمی ڈرتے ہیں نا بیچارہ، لیکن حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ میں ڈر رہا تھا، اور جب میں حضور کے قریب جا کے بیٹھا تو ڈرا ہوا، سہما ہوا، روتا ہوا اپنا کوئی نہیں، میں نے سہتے ہوئے ڈرے ہوئے انداز میں بیٹھ گیا کہ حضور فارغ ہو گئے تھے، عرض کروں گا قربان جاؤں۔ ایک منٹ نہیں لگایا، سادے کپڑے اور سادہ لب و لہجہ اور میٹھی بولی، روخ ادھر پھیرا، کہتے ہیں پہلا ہی جملہ کہا حضور نے، پہلا ہی، مجھے یوں لگا پردیس میں ماں مل گئی ہے، کہتے ہیں پہلا جملہ ہی حضور نے فرمایا، حضور فرمانے لگے پردیسی لگتے ہو، پھر دوسرا جملہ کہا پریشان لگتے ہو، بس ختم ہو گئی بات، ککھ سواد نہیں مشری اندر، اساں کھنڈا میں چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ حضور نے بڑے میٹھے لب و لہجے میں، کیا مشکل ہے؟ حضور لٹ گیا ہوں پردیس میں، مجبور ہوں۔ رسول پاک نے تھبکی دی، فرمایا فکر کیوں کرتا ہے؟ وہ دیکھو بریلی کے امام کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے۔ آپ کبھی میں نا اعلیٰ حضرت کے ایک ایک شعر پر کئی مقالے لکھوا سکتا ہوں، لکھ سکتا ہوں، ایک ایک شعر پر۔ آپ انداز دیکھیے بات کرنے کا، کہتے ہیں غم زدوں کو رضا، یعنی جو غم زدہ بندہ جو پورا ڈوب گیا غم میں، اس کو خوشخبری دو جا کے۔ حضور کیا کہیں اسے؟ کہا اسے جا کے کہو کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نہ، اسے کہو بے کسوں کا سہارا، کو نہیں سمجھ آئی ابھی بھی آپ کو بات؟ فرمایا زیادہ تسلیاں دینے کی ضرورت نہیں، بس اس کے کان میں جا کے کہہ دو کہ بے کسوں کا سہارا، اور تم کہہ کے آ جانا، باقی سارے ترجمے انشاءاللہ خود بخود ہی کر لے گا۔ غم زدوں کو رضا یہ مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ حضور نے فرمایا چل میں تیرے، وہ کہتا ہے قربان جاؤں، اللہ کی ساری رحمتیں میرے ساتھ چلنے لگی۔ میں سارے رستے سوچتا رہا کہ وہ تو بڑا بدماش آدمی، گنڈا ہے، اور حضور تو باتیں بڑی میٹھی کرتے ہیں اور انداز بھی بڑا نفیس ہے، تو ایسے گنڈے سے حضور کیسے بات کریں گے؟ کپڑے بھی بڑے سادے ہیں، ہمارے ہیں جو لوگ کچھ نہیں کر سکتے وہ بھی بڑی بڑھ کے مارتے ہیں، اور میں 100 باتیں کرتا تو حضور ایک جواب دیتے۔ تو میں نے کہا یہ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ پر قربان جائیں، جب میں حضور کو لے کے چلا تو ادھر سے کفار نے بھی ایک جاسوس بھیجا کہ یہ جا رہے ہیں، پتہ کرو وہاں بنتا کیا ہے۔ اللہ اکبر، حالات بڑے خراب تھے، حالات اس وقت ساتھ نہیں دے رہے تھے، مکے کے حالات اس وقت بظاہر مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے، پر حضور نے فرمایا جب باری مظلوم کی آئے پھر حالات نہیں دیکھنے، پھر تم نے کھڑے ہو جانا ہے اور مدد اللہ نازل فرمائے گا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے ابو جہل کے دروازے پر، دستک دی دروازے پہ، وہ شخص کہتا ہے جب تک دستک دی اور وہ آیا نہیں تو نظریں جھکی ہوئی تھیں، اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا پھر میں نے کریم کی نظریں اٹھتی ہوئی دیکھی، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غضب سے ان کے خدا بچائے کہ نور باری جلال میں حضور نے نظر مبارک اٹھائی اور فرمانے لگے غریبوں کے پیسے کھا کے چودھری بنے گا، لوگوں کا خون نچوڑ کے امیر بنے گا، ظلم کر کے بڑا بننا چاہتا ہے، شرم نہیں آتی؟
اس غریب کے پیسے دبا گیا، لے کے آ پیسے۔ وہ جاسوس بھی کھڑا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے، لے کے آ پیسے۔ ابو جہل تو کانپنے لگا، کہنے لگا جی ابھی آیا میں لے۔ دوڑا گیا، اندر سے پیسے لے کے آیا، پیسے تھمائے۔ اللہ کے رسول نے نا اس آراشی کی طرف دیکھا، وہ کہتا سمجھ مجھے بھی کوئی نہیں آئی۔ اتنی سادہ طرز زندگی، اتنا سادہ اٹھنا بیٹھنا، اتنا سادہ لباس پر یہ رنگ ڈھنگ، یہ انداز، پیسے تھمائے۔ میں نے کہا محبوب قربان جاؤں، میں رو پڑا۔ حضور فرمانے لگے تیرا کام ہو گیا نا، میں تو جا۔ کہتے میں وہیں تھا تو وہ جاسوس بھی میرے ساتھ تھا، واپس گئے ہم اسی طرف جہاں وہ بیٹھے، تو جاسوس سے پوچھنے لگے بنا کیا؟ وہ کہنے لگا وہ تمہارے سردار کی تو آج میں نے بڑا عجیب رنگ دیکھا، وہ جس کو تم شیر کہتے ہو وہ تو گیدڑ بھی نہیں نکلا، وہ تو اس سے بھی گیا گزرا تھا، آج تو کانپ گیا ہے، شاہی کوئی نہیں بچی۔ تھوڑی دیر میں ابو جہل بھی آ گیا، انہوں نے کہا تو بڑا دلیر بنتا ہے، کہانیاں سناتا ہے، اور انہوں نے آ کے تجھے ایک دفعہ ڈانٹا ہے کہ پیسے دے اور تو کانپ گیا۔ کہنے لگا تمہیں کیا بتاؤں، جب کریم رسول میرے دروازے پہ تھے اور حضور سید عالم نے فرمایا کہ دے پیسے، تو مجھے یوں لگتا تھا کہ ایسی طاقتیں ہیں حضور کے ساتھ، اگر میں نے ذرا انکار کیا تو میں مار دیا جاؤں، زمین کے اندر گاڑ دیا جاؤں۔ میں کیا بتاؤں کیا روب تھا جو میرے اوپر طاری ہو۔ دوست، جب تو مظلوم کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو میرا رب تیری مدد کرتا ہے، اللہ تیری مدد کرتا ہے، لیکن ہم نے یہ احساس چھوڑ دیا۔ اب تو غریبوں کو کچہری میں گواہ نہیں ملتا، اب تو کوئی ہے نہیں ساتھ چلنے والا، داد رسی کرنے والا۔ احساس سے جب ہم نے بے حسی کا سفر کیا تو بڑی ساری کمزوریاں آ گئیں، بڑی ساری شدت۔ دیکھو ہمارے ہاں نا ہم ہو گئے اب عروج کے دوست، یہ بندے کا عروج ہو تو اس کے دوست بڑے، اور اگر کہیں بیچارہ مجبور ہو جائے تو۔ میں نے ایک جملہ کسی جگہ کہا تھا تو بعض لوگوں نے بڑا اعتراض کیا، تو پھر مجھے بڑا مزہ آیا، پھر میں نے کئی جگہ پہ کہا، سبحان اللہ، کچھ شکوہ ہوا تو پھر میں نے کئی جگہ پہ کہا، پھر کہتا ہوں۔ میں نے ایک اس پہ چینل چل رہے تھے، میں نے لائیو بھی کہہ دیا، اور کہہ بھی ایسی جگہ دیا جہاں سے ساری دنیا میں میسج جا رہا تھا۔ میں نے کہا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب تک کوئی کسی کے اشتہار لگا رہا ہو تو سیاسی ورکر ہوتا ہے، اور اگر بیچارہ کسی جگہ الجھ جائے نا تو کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے، اور جب تک پیر صاحب کے دروازے پہ جھاڑو دو تو منظور نظر مرید، اور اگر قرضہ چڑھ جائے تو پھر پیر صاحب کہتے ہیں ذاتی معاملہ۔ جب نوکری کرائی اس سے کئی سال تب تک منظور نظر مرید، اور ضرورت پڑ گئی تو پھر اس کا، اور حضرت صاحب فرماتے ہیں میں ذاتی معاملات میں مداخلت ہے، تو وہ جو آپ کے گھر جھاڑو دے رہا تو میری روح کر رہی تھی کہ ذات بھی ساتھ ہی تھی اس وقت، تو سارے کام لیے۔ اور یہ میں آپ ناراض نہ ہو جائیں، یہ بڑا معاملہ شدت والا ہے کہ ہم لوگوں نے نا بہت سارے کارکن ایسے تھے جو راہ محبت میں ضائع کر دیا، اس لیے کہ ہم اشک شوئی کا فریضہ نہیں سر انجام دیتے، ہمیں پیار نہیں کرنا، نوازنا نہیں آنا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری مسلم میں آپ کو ملے گا، فرماتے ہیں میں شدید قرضوں کے نیچے آ گیا تھا، اور یہ جو مقروض ہوتا ہے نا یہ بڑی پریشانی میں ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ کے مصارف ہمیں دی ہے، اور سورہ توبہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ بیان کیے ان میں مقروض کو بھی شامل کیا، اس کو نکالیں۔ اور حضور فرماتے ہیں یہ مقروض قیدی ہوتا ہے، قیدی، اگر اس نے کسی کا مال دینا ہو اور وہ وعدہ پہنچ جائے کل دینے ہیں تو آپ یقین کریں رات کو لوگوں کو نیند نہیں آتی، اور آدمی غریب ہو تو وہ بیچارہ نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے۔ یہ تو میں کہاں الجھ گیا ہوں، بڑی مشکلات ہوتی ہیں مقروض آدمی کے۔ جناب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قرض کے نیچے دب گیا، شدت بڑی عجیب ہو گئی، میں کھجوریں میرے باغ میں پک رہی تھیں تو جو بھی پیسے لینے آتا میں اسے کہتا یہ ملتے ہیں تو دیتا ہوں، یہ ملتے ہیں تو دیتا ہوں، یہ کھجوریں اترتی ہیں بیچتا ہوں تو دیتا ہوں۔ میں نے سب کو کھڑا کیا ہوا تھا، لیکن جب کھجوریں پکی تو کھجوریں تھوڑی تھی، جن کے پیسے دینے تھے وہ پیسے زیادہ تھے۔ فرماتے ہیں دوستوں سے بھی بات کی، رشتہ داروں سے بھی بات کی، محلے داروں سے بھی، جو کہتے تھے نا کہ کوئی کام ہوا تو دسی ہوتے ہیں نا جی، حکم ہوا تو بتانا، اور جس دن آپ نے بتایا اس دن کہتے ہیں سویرے ہی منڈا کر لیا پیسے دے کے، رات کو بتاتا تو ہو جاتا، اور 6 گھنٹے تو لیٹ ہے، 6 گھنٹے پہلے پہنچتا تو ہو جانا تھا۔
یہ پکے سبق ہیں لوگوں نے یاد کیے ہوئے. تو کہتے ہیں کہ اب سب جو بڑا بڑا جان دینے کے دعوے کرتے تھے ان سے بھی پوچھ لیا لیکن کوئی میری داد رسی کو نہ آیا. کہتے ہیں وہ میرے قرض خواہ میرے سر پہ آ رہے تھے. جب میں پوری طرح پریشان ہو گیا تو پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ جابر تو کوئی لوارث تو نہیں نا, تو مدینے والے رسول کا ماننے والا ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں پھر میں نے ساری طاقتیں اکٹھی کی اور دروازہ رسول پہ پہنچ گیا. کہتے ہیں قربان جاؤں حضور اگر حضرت عمر کو بھی بھیج دیتے تب بھی میرا کام ہو جاتا. حضرت عثمان غنی کو, مولا علی کو, صدیق اکبر کو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کسی کو فرما دیتے کام ہو جاتا. وہ بھائی آپ کونسلر کے پاس بھی جائیں گے تو وہ بھی ٹیلی فون کرتا ہے ساتھ نہیں جاتا. لیکن فرماتے ہیں جب میں نے حضور کی بارگاہ میں جا کے دکھڑا سنایا نا, حضور بڑی تکلیف میں, مجبوری بڑھ گئی, آقا میری مدد فرمائے. کہتے ہیں حضور نے رکا نہیں لکھا, پیغام نہیں بھیجا, مدثر کی چادر اپنے مقدس کندھوں پہ رکھی, فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلا. اگر آپ کی تھوڑی سی کوشش سے کسی کا کام بن جائے, کسی کی مدد ہو جائے, آپ کے کہہ دینے سے اگر کسی کا نفع ہو جائے, تو آپ دنیا کے ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی بہتری کے لیے رکھا ہوا. لیکن ہم یہ کوشش کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. ہم اپنا تعلق نہیں خراب کرنا چاہتے, باقی جو مرضی ہو جائے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے پیسے لینے تھے, فرمایا تھوڑے تھوڑے لے لو باقی پھر لے لینا. یعنی خود سفارش کی, یعنی حضور خود گئے. کہنے لگے نہیں جی ہم نے تو سارے لینے ہیں. تو حضور نے حضرت جابر ابن عبداللہ سے فرمایا چل پھر ان کو سارے دیتے ہیں. حضور باغ میں گئے خود اور چکر لگایا باغ کا, فرمایا اب اس طرح کر کھجوریں اتارتا جانا اور دیتے جانا, اور جب پوری ہو جائیں تو تھوڑی زیادہ بھی دے دینا. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں میں اتارتا گیا دیتا گیا, اتارتا گیا دیتا گیا, اتارتا گیا دیتا گیا, جب پوری ہو گئی تو میں نے زیادہ بھی دی. اور جب میں سارے قرضے اتار چکا تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو میری کھجوریں پہلے سے بھی زیادہ تھی, وہ پہلے سے بھی زیادہ تھی. فرماتے ہیں میں نا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا مسجد نبوی میں, اور میں نے جا کے رپورٹ عرض کی. میں نے کہا یا رسول اللہ کمال ہو گئی, وہ آپ کے تشریف لانے سے تو یہ حالات ہوئے کہ قرضے بھی میرے اتر گئے اور میری کھجوریں بھی بڑھ گئیں, حضور کمال ہو گیا. حضور مسکرائے, فرمایا یہ جو مجھے بتا رہے ہو نا یہ عمر فاروق کو بتاؤ جا کے. یعنی حضور بڑا دیتے ہیں, یہ باتیں آپس میں کیا کرو. حضور بڑا نوازتے ہیں, یہ تذکرے آپس میں, اللہ کرے آپ کو میری بات کی سمجھ آئے, یہ باتیں آپس میں, یعنی یہ بڑی بہترین چیز ہے کہ امت کہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے, اور دینے والا ہے سچا ہمارا. اور امت کہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے, در بے بہا دیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کو بتاؤ. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے سیدنا عمر فاروق کو جا کے بتایا, میں نے کہا عمر کمال ہو گئی. حضرت عمر فرمانے لگے تم تو اب بتا رہے ہو, تو جب حضور تمہارے ساتھ چلے تھے نا, یہاں سے نکلے تھے, میں نے اسی وقت لوگوں کو بتا دیا تھا کہ اب بارے نعرے ہی ہو جائیں گے. میں نے تو بڑا پہلے کہہ دیا تھا کہ کمال. اپنے دل میں تھوڑی نرمی لائیں, لوگوں کے لیے اپنے رویوں میں تھوڑی شفقت لائیں. اور یار کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ تھوڑا پیار کر کے دیکھیں, جب بندہ بانٹنے لگ جاتا ہے تو رب اسے دینے لگ جاتا ہے. امام غزالی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کنویں سے سارا پانی نکل آئے تو نیچے سے تازہ آ جاتا ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. میں نہیں کہہ رہا سارے پیسے خرچ کر دیں, پر امام غزالی کی بات تو سمجھے نا. امام صاحب فرماتے ہیں کنویں سے سارا پانی نکل جائے تو نیچے سے, اور اگر نہ نکالو گے تو باسی ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا تھوڑے سے پیسے الگ رکھ دیے. بچے کہتے ہیں ابا جی کس لیے؟ فرماتے تھے دوستوں کو قرضہ دینے کے لیے رکھے ہیں. ایک کو ضرورت پڑتی ہے وہ پوری کر لیتا ہے واپس کر جاتا ہے, پھر دوسرے کو ضرورت پڑتی ہے اس کو دے دیتا ہوں. یہ میں نے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کی, لوگوں نے, اب تو ہمارا شوق نہیں رہا ورنہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں, لوگوں نے مہمان خانے بنائے ہوتے تھے, سرائے بنائے ہوتے تھے, وہ منت کرتے تھے ہمارے گھر رہو کھانا کھلائیں. مسافروں کو پانی پلانا, ان سے پیار کرنا, لوگوں کو رستے بتانا, لوگوں کے ساتھ بس ان کا شوق ہوتا تھا کہ میں اللہ کے بندوں کا بھلا کیسے کر سکتا ہوں, میں کیسے. یہ
بڑے شوق سے بوڑھی عورتیں قرآن پاک پڑھاتی تھیں بچوں کو، بڑے شوق سے۔ ان کا یہ خیال ہوتا تھا کہ میرا وقت بیت جائے قرآن مجید کی تعلیم دینے، میری وجہ سے کوئی 1 2 4 لوگ قرآن پاک پڑھ جائیں۔ شوق ہوتا تھا۔ ہم نے تیزی سے خیر بانٹنے کے رویے کو خیر بات کہنا شروع کر دیا۔ یہ انداز درست نہیں ہے۔ درود شریف پڑھ لیں بابا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی۔ درود پاک پڑھیے، درود نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ۔ سنیں جی، 2 1 باتیں اور کرنی ہے۔ ویسے بھی مضمون میں نے کافی حد تک مکمل کر لیا تھا۔ میں تو 40 منٹ کی تقریر کرنے والا آدمی، لیکن مجھے قاری صاحب نے کہا کہ آج آپ نے تھوڑی بات زیادہ کرنی ہے، تو میں نے کہا چلے میں بھی 6 گھنٹے کا رستہ طے کر کے آیا ہوں، کر ہی لیتا ہوں تھوڑی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن میری پکی تقریریں سننے والے میرا خیال ہے کہ کوٹا پورا کر چکے ہیں، ہے نا جی، کہ کر لو 10 منٹ اور بعد، اللہ آپ کو جزا دے۔ بس چند ایک باتیں اور کرنی ہے، آپ نے غور کرنی ہے میری بات۔ ایک کام آپ کی خدمت میں اور عرض کرنا ہے۔ میں جب سے میں نے بات شروع کی ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو تربیت کا پہلو سیرت ہمیں دیتی ہے اسی پہ رہا جائے۔ ایک انداز اور ہم نے اختیار کرنا ہے، وہ انداز کئی لوگوں کے حق میں مفید ہوگا۔ وہ انداز یہ ہے کہ ہم نے بعض لوگوں کی مدد کرنی ہے اور اس کا بہانہ بنانا ہے مدد کرنے کا۔ یعنی علماء کو اور طلباء کی جب آپ خدمت کریں گے تو اس میں آپ ایک اس کا رنگ آپ اختیار کریں گے۔ آپ کہیں گے کہ میرا دل کرتا ہے آپ کو تحفہ دینے کو، میرا دل کرتا ہے آپ سے پیار کرنے کو۔ اگر آپ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے، اگر کوئی صدقات اور زکوٰۃ اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کہ آپ کسی کو کچھ دینے کی کوشش کریں گے تو لوگ اس کو گھٹن محسوس کریں گے۔ علماء سے مسئلہ پوچھ لیجئے گا۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہار شریعت میں لکھا ہے کہ اپنے قریبیوں میں سے کسی کو زکوٰۃ دینے لگو نا، تو پتہ چل گیا بندہ غریب ہے، زکوٰۃ دینی ہے، تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ یہ میرے نبی پاک کا دین ہے، یہ لوگوں کی پردہ پوشی کا بڑا خیال کرتا ہے۔ بتانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کو کہہ دو کہ میاں یہ میری طرف سے نا بچوں کے لیے کپڑے لے لینا، آپ کی زکوٰۃ ہو گئی۔ بتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ بہار شریعت دیکھ لیجئے گا، کہا کہ یہ لے لو میری طرف سے، اور تو نا یہ اپنے لیے کچھ ملبوسات لے لینا، سردی آ گئی ہے۔ یعنی آپ کوئی کسی انداز میں کسی کی مدد کریں، لوگوں کو ایک تو بھکاری نہیں بنائیں کہ وہ مانگیں اور آپ ان کو دیں، بھکاری نہیں بنائیں۔ اور ایک یہ کہ جب آپ کا یہ انداز ہوگا نا تو پھر سامنے والے کی عزت بھی محفوظ رہتی ہے، آپ کو دینے میں بھی ذائقہ آتا ہے، اور ایک خاص جو شریعت ہمیں اعزاز دینے کا، عزت بچانے کا سبق دیتی ہے، وہ سبق بھی قائم رہتا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جواد تھے، سخی نہیں جواد تھے، بڑا بانٹتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی جگہ نہیں کہا کہ میں نے خیرات بانٹی ہے، میں نے لوگوں کو دیا ہے، یہ انداز نہیں اختیار کیا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ ہی کی روایت مسلم شریف میں ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب غریب ہو گیا، تنگ دست ہو گیا، کچھ میرے قرضے اتر گئے، تو پھر بھی کچھ ضرورتیں رہتی تھیں،
فرماتے ہیں حضور نا میری بہانوں سے مدد کر رہے ہیں۔ اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ یہ نوجوان میری بات پہ غور کریں۔ میں جو لوگ تھوڑا سا معیشت اور معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں نا، کسی یونیورسٹی میں کسی ایسی چیئر پہ کام کرنا، وہ میرے اس پہلو پر ضرور غور کریں گے، انہیں نفع دے گا کہ آپ جب کسی بندے کو اس انداز میں کچھ دے دیتے ہیں نا، اس انداز میں کچھ دے دیتے ہیں تو ایک اس کی نا عزت بھی برقرار رہتی ہے، اور وہ ذہنی طور پر نا مانگنے کی روٹین بھی نہیں بناتا۔ ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا جب مزاج بن جاتا ہے نا ہاتھ پھیلانے کا، پھر ساری زندگی یہ کام ان کا ختم نہیں ہوتا۔ ہمیں حضور نے جو چیزیں سکھائی ہیں وہ اتنی حسین ہیں کہ زمانے میں دینے والوں کی تعداد بڑھے گی پر بھکاری ختم ہو جائیں گے۔ وہ جس کو دے رہے ہیں وہ کو لینے والا ہی ہے تو دے رہے ہیں نا، لیکن بھکاریوں کا انداز ختم ہو جائے گا، جو انداز کریمانہ ہمیں حضور نے عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں جنگ میں حضور کے ساتھ تھا، سفر میں تھا، واپس ہوئے تو میرا اونٹ بڑا کمزور تھا، میں چلاتا تھا تو چلتا نہیں تھا، پیچھے رہ گیا، اور ظاہر ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام لیڈ فرما رہے تھے تو سب سے آگے تھے۔ حضور نے 2-3 دفعہ نہ پیچھے پلٹ کے فرمایا کہ مجھے جابر ابن عبداللہ کیوں نہیں دکھائی دے رہے؟ حالانکہ جو پیچھے رہ گیا وہ تو رہ گیا، پیچھے رہنے والوں کو کون پوچھتا ہے؟ تو حضور نے 2-4 دفعہ پوچھا، جب نظر نہ آئے تو فرماتے ہیں گھوڑا پیچھے دوڑا کے حضور آئے اور آ کر کے مجھے فرمایا اس اونٹ کو بھگاتے کیوں نہیں؟ میں نے عرض کی حضور جب بندہ کئی دفعہ مایوس ہوتا ہے تو تلخ بھی بولتا ہے۔ میں نے کہا عرض کی حضور یہ کہاں بھاگنے کے قابل ہے، یہ بھاگنے کے قابل ہوتا تو پیچھے رہ جاتا، یہ سب سے کمزور ہے، حضور پیچھے رہ گیا۔ تو حضور فرمانے لگے تو بلا وجہ کہتا ہے یہ تو بڑا دوڑنے والا ہے۔ یہ کہتے کہتے نا نبی پاک نے اونٹ کو نیزہ چبایا، فرمایا تو دوڑتا کیوں نہیں؟ اور صحیح بخاری میں لفظ موجود ہے ارسلت الی الخلق، فرمایا میں صرف جنوں انسانوں کا نہیں، میں مخلوق کا رسول ہوں، ساری مخلوق میری رسالت اور نبوت کو جانتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا بھاگتا کیوں نہیں؟ جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں جو سب سے پیچھے تھا وہ سب سے آگے نکل گیا۔ حضور پھر میرے پیچھے گھوڑا دوڑا کے آئے اور محبت کے ساتھ فرمانے لگے ہمیں بھی ساتھ لے لے یار، یعنی خود بھیک دیں اور خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو، اور یار لے لے ساتھ، ہم بھی تیرے ساتھ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضور یہ تو آپ کا انداز کریمانہ ہے، تو حضور فرمانے لگے یار تیرا اونٹ تو مجھے پسند آ گیا، کیسا نرالا جانور ہے، کمزور بھی ہے، ماڑا بھی ہے، ضعیف بھی، اور سب سے آگے نکل گیا، یعنی خود بھیک دیں، خود ہی کہیں منگتے کا بھلا، یعنی یہ انداز دینے کا۔ فرماتے کہنے لگے پسند آ گیا اونٹ۔ میں نے عرض کی حضور ٹھیک ہے پسند آ گیا ہے تو آپ کا؟ فرمایا نہیں میں تو قیمت دوں گا۔ فرماتے ہیں سودا طے ہو گیا 6-7 دینار میں۔ میں نے کہا حضور میں مدینہ شریف جا کے اونٹ پیش کر دوں گا۔ فرماتے مدینہ منورہ پہنچ گئے، میں نے جا کر کے اونٹ کو نہلایا، نئی رسی کی لگام ڈالی اور تیار کر کے بارگاہ رسالت میں لے کے گیا۔ جب پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیسے مجھے پہلے دے چکے تھے۔ فرمایا پیسے بھی دے دو بلال، اور اس طرح کرو کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا بھی دے دو تحفے میں۔ ہمارا سودا ہوا ہے نا تو تحفے بھی تو دینے چاہیے نا۔ ہمارے گھر آیا جابر، کہتے ہیں تحفہ بھی مل گیا اور اونٹ کی رقم بھی مل گئی، اور جب میں نے حضور کو اونٹ کی نکیل تھمائی تو حضور فرمانے لگے جابر اونٹ تو میں نے خرید ہی لیا ہے، چل اب تو میری طرف سے تحفے میں رکھ لے، اونٹ بھی تیرا قیمت بھی تیری۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں میری مدد بھی ہوئی، مجھ پر کرم بھی ہوا، حضور نے عطا بھی کیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ یعنی انداز اس طریقے کا اختیار فرمایا، رنگ یہ دیا حضور نے کہ کرم نوازی کی حد ہو گئی۔ لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ، یہ حضور نے ہمیں سبق دیا۔ ہم نے اگر کسی کو دینا شروع کیا تو اسے بھکاری بنا دیا، ان لوگوں نے مانگنا شروع کیا، لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مدد کرتے، لوگوں کو نوازتے، اور کس طرح نوازتے؟ ایک حدیث اور عرض کرتا ہوں پھر بات سمیٹتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرخ دھاری دھار چادر حضور نے مبارک کندھے پہ رکھی ہوئی، یعنی آپ نے جب نوازنا ہے تو پھر سامنے والے کا رویہ دیکھ کے نہیں نوازنا۔ یہ بات کروں گا تو میری بات مکمل ہو جائے گی، اور جو نفس مضمون ہے وہ بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ یعنی آپ نے جب دینا ہے تو سامنے والے کو دیکھ کے نہیں دینا،
رب رسول کو دیکھ کے دینا. یہ نقطہ اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں، پھر کیونکہ اس کو نہیں دینا. دینا کس کی رضا کے لیے؟ اللہ رسول کی. یہ مسلم میں اور بخاری میں دونوں جگہوں پہ حدیث موجود ہے کم و بیش ایک جیسے الفاظ کے ساتھ. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں سرخ دھاری دار چادر حضور نے مقدس کندھے پہ رکھی ہوئی تھی، سرکار گزر رہے تھے، پیچھے سے ایک شخص آیا، اس نے پکڑ کے چادر کو کھینچا، اتنی زور سے کھینچا کہ حضور کی گردن پر نشان پڑ گیا. اور میں نے خود دیکھا جو دروازہ زور سے کھٹکھٹایا اسے خیرات ملتی ہے کہ دھکے ملتے ہیں؟ کہتے ہیں دروازہ توڑنا ہے تو قرضہ لینے آیا ہے، ال دوڑ جا. اس نے چادر پکڑ کے کھینچی اور کہنے لگا میں کچھ مانگنے آیا ہوں، نظر کرم کریں کچھ دیجیے. یعنی گلے میں چادر ڈال کے مانگنے آیا. لیکن قربان جائیں جو لفظ ہیں حدیث کے، جب اس نے کہا نا کچھ مانگنے آیا ہوں تو حدیث کے لفظ ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ. حضور نے جب اس کی طرف التفات فرمایا، توجہ کی، اس نے اتنا سخت کام کیا، لیکن جب حضور نے توجہ کی تو نبی پاک نے مسکرانا شروع کر دیا. حضور نے مسکرانا، یعنی اس نے اس تلخی سے، آپ نے اگر سامنے والے کے رویے پہ دینا ہے تو پھر آپ کسی کو دے سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے پہلے وہ متقی پرہیزگار بنے گا پھر آپ دیں گے، پہلے تقوی کے اعلیٰ معیار پہ پورا اترے گا پھر آپ دیں گے. نہ، مومن ہونا شرط ہے، باقی وہ جانے، اس کا رب کریم جانے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی اور حضور مسکرائے اور فرمایا یہ دو پہاڑیوں کے درمیان جو بکریاں کھڑی ہیں یہ ساری اس کو دے دو. ایک تو بکری نہیں، پورا ریوڑ حضور نے دیا. ریوڑ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی، حضور نے دیا سارا ریوڑ. وہ گھر گیا، قبیلے گیا، اپنے گاؤں گیا اور جا کے گاؤں والوں کو کہنے لگا سارے کام چھوڑو مدینے چلے جاؤ. مدینے والے محبوب اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ کہ ایک دوسرے کی قدر کرنی سیکھیں اور ایک دوسرے کو اس کا مقام دینا سیکھیں. اللہ رسول نے جو لوگوں کا مقام متعین کیا ہے وہ دیکھیں اور آپ ایک دوسرے کی ضرورت کو محسوس کریں. مہمان خصوصی میں ہی ہوں اور یہ کہ اسٹیج پر بھی میں ہی بیٹھا ہوں اور فوٹو بھی میری آ رہی ہے، لیکن ساؤنڈ والے کی ضرورت اتنی ہے کہ اگر یہ بند ہو جائے تو کام چل نہیں سکتا. لیکن ہم کسی کو قدر دینے کو، عزت دینے کو تیار ہے. یہ تھوڑا سا آپ سمجھے چیزیں. یعنی اس مسجد کے اندر خطاب حضرت صاحب فرماتے ہیں محتمم متولی کوئی اور ہوگا، لیکن جس نے پنکھے لگائے ہیں، لائٹنگ کیا، اس کا بھی تو کوئی کردار ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب ہے الیکٹریشین بھی کوئی برا شعبہ نہیں. شعبہ یہ بھی ہم ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے. نہیں نا، ایک لفظ ہے یہ ڈرائیور. میں کہتا ہوں کہ ڈرائیور نہ ہو تو کوئی جلسہ ہی شاید نہ ہو. پیر صاحب کیسے پہنچیں گے، علامہ صاحب کیسے آئیں گے؟ لیکن ہم اس کی قدر پہچاننے کو تیار ہیں. ایک دوسرے کی قدر کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں، محسوس کریں کہ ایک دوسرے کی ضرورت ہے. اور رب کریم نے بندے بنائے ہیں تو اس نے تو یہ مخلوق تو اس کی تخلیق کا شاہکار ہے. اس نے جو بنایا بڑا ہی سونا بنایا ہے. آپ ایک دوسرے کی ضرورت کو محسوس کریں. کسی بھی شعبے کو، لوگ اچھے برے ہوتے ہیں شعبہ جات میں، لیکن گھٹن نہیں پیدا کریں، ایک دوسرے کے بارے میں سخت رویہ نہیں کریں، ایک دوسرے کی ضرورت محسوس کریں. اور آپ اگر محسوس کریں کہ کوئی آدمی کہیں گرنے لگا ہے، کمزور پڑ گیا ہے، تو آگے بڑھیں، اس کا ساتھ دیں، اس کو سپورٹ کریں اور کوشش کریں کہ آپ اس آدمی کے ساتھ چلیں جو آپ کو کمزور محسوس ہو، اس کو عزت دیں. ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کچھ آسانیاں دے دے. دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے اللہ قبول فرمائے، جہاں بھول گئے اللہ درگزر فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ. ہاں تو ٹھیک ہے، شیر پڑھ لینا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس طرف
اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ نفع والا علم عطا فرما، اخلاص والا عمل نصیب فرما، مسجد کا پیار عطا فرما، قرآن پاک سے محبت عطا فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، جو جانتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، ہمارے ساتھ درگزر والا معاملہ فرما۔ اے کائنات کے مالک، امت مسلمہ کو غیرت ایمانی، جذبہ جہاد اور شوق شہادت نصیب فرما۔ اے عرش و فرش کے مالک، تو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی امت پہ رحم فرما، کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما، برما اور فلسطین کے مجبوروں کی مدد فرما، پاکستان کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنا۔ اس مسجد کی کمیٹی نے، قاری صاحب نے، جن احباب نے اتنا خوبصورت بندوبست کیا انہیں بہترین صلہ عطا فرما۔ اے مالک کریم، جو دوست آئے ہیں سب کا آنا مل بیٹھنا قبول فرما، اس محفل کو ہمارے اعمال کے سنورنے کا ذریعہ بنا دے، ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دے، بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، تنگ دستوں کو وسعت رزق دے دے، بے گھروں کو اپنی چھت دے دے، جو بے آسرا ہیں ان کی مدد فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی